بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 19 سورۃ یونس، آیت نمبر 24۔ پہلی آیات میں مشرکین پر زجر اور ساتھ ساتھ دلیل عقلی کا ذکر تھا، اور مشرکین کے اعتراضات اور ان کا جوابات۔ انما مثل الحیات الدنیا سے یہاں تزہید فی الدنیا کا ذکر ہے اور دنیا کی ایک مثال پیش کی ہے، اور ما قبل سے ربط یہ ہے کہ متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تمہارا یہ شرک تم پر وبال بنے گا، اور اس دنیا کی خاطر اور پیسے کی خاطر تم نے شرک کیا ہوا ہے، پیروں کی عبادت کرتے ہو، وہاں نذرانہ شکرانہ دیتے ہو کہ مال میں برکت آئے، اور تمہارا مقصد یہی دنیا ہے۔ تو دنیا فانی چیز ہے، دنیا باقی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے بارش برسے اور زمین سے تازہ گھاس اور سبزہ اگے، قسم قسم کے پھول اور قسم قسم کے درخت چند ہی دنوں کے بعد وہ خشک ہو کر ہوا منصورہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب فصل پک جائے تو ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کو کاٹیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، لیکن اچانک اتاہ امرنا لیلاً او نہارا، ہمارا عذاب دن میں یا رات میں، اوپر سے بارش برستی ہے جس میں اولے ہوتے ہیں، بجلی پڑتی ہے، اور فصل کو فجعلنا حصیدا، ہم اس کھیت کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے ہیں، گویا کہ یہاں پر کوئی رہا ہی نہیں ہے، کسی کا وجود ہی نہ تھا۔ تو یہ دنیا اس طرح فانی چیز ہے، فنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا سے بچو، شرک سے بچو، اور آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، تمہیں اللہ تو دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف۔ لا یدعو الی جمع الدنیا، اللہ تو دنیا کے جمع کرنے کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر بشارت ہے، اور مخلصین کے لیے بشارت کا ذکر ہے، جن کا عقیدے کے اندر توحید ہے، اور ساتھ ساتھ پھر تخفیف ہے منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال کمائن، پانی کی طرح ہے۔ اصل میں عبارت ہے دنیاوی زندگی کی مثال کا انبات مائن، کا نبات مائن، اس پانی کے گھاس کی طرح ہے، یعنی وہ گھاس جو پانی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ انزلنا، اس بارش کو ہم نے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، یعنی بادلوں سے، فاختلط به نبات الارض، تو ہو گئے ہیں زمین کی سبزیاں اس کی وجہ سے۔ اختلاط کا معنی یہ ہے کہ گھنے ہو کر اگنا، تو فاختلط به معنی مل جل کر، اس کی وجہ سے نبات الارض اگی ہیں زمین میں، قسم قسم کے سبزیاں اور گھاس اور وغیرہ چیزیں، مما یاکل الناس، جن کو انسان بھی کھاتے ہیں اور الانعام جانور بھی کھاتے ہیں، یعنی تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کی خوراک ہم نے پیدا کی ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہ، اپنی زینت کو، یعنی اس میں پھول لگتے ہیں اور خوب سبزہ ہوتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وزینت، اور انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے، یعنی خوبصورتی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ وزینت من تزینت، وظن اہلھا، اور زمین والے یقین کرتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، کہ ہم اب قدرت رکھتے ہیں اس کے کٹائی کے اوپر، یعنی اس کو حاصل کرنے پر۔ قادرون علیہا معنی علی حصادہا، علی اخذہا، اس کے لینے پر۔ اتاہا امرنا، تو آ جاتا ہے امرنا معنی عذابنا، ہمارا عذاب، لیلاً، رات میں، او نہاراً، یا دن میں، کوئی بارش اور جس کے اندر تون ہوا ہو، یا جس کے اندر معنی عذاب ہو۔ فجعلناہا حصیدا، اور ہم اس کو کر دیتے ہیں حصیداً معنی کٹی ہوئی کھیت، کأن لم تغنا، گویا کہ کوئی موجود ہی نہیں تھی کل یہ فصل یا یہ باغ یہاں پر، بالامس کل۔ غنی یغنا، باب سمع یسمع سے، غنیت بالمکان معنی کسی جگہ میں ٹھہرنا اور رہائش رکھنا، تو معنی یہ کہ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں پر یہ فصل نہیں تھی۔ اور حصیداً بمعنی محصوداً کے ہے، مفعول کے معنی میں ہے، کٹی ہوئی کھیت کر دیتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات،
اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات مانا مثالیں، نمونے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر اور سوچ سے کام لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں مت رہو، الدنیا معبرۃ، دنیا ایک پل ہے، فاعبروہا، اس پر گزر جاؤ، ولا تعمروہا، اور اس کو آباد نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اور لو ان الدنیا، حضرت عمر کا ہے، لو ان الدنیا من اولہا و آخرہا اوتیہا لرجل، اگر یہ دنیا اول اور آخر سے کسی آدمی کو دی جائے، ثم اتاہا موت، پھر اس کے اوپر موت آ جائے، تو لکان من رعا فی منامہ ما یسرہ ثم استیقظ، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک آدمی خواب میں سویا ہوا ہے اور وہ خواب کے اندر بہت سبز باغ اور اعلیٰ مکان دیکھتا ہے، اور پھر اچانک جب جاگتا ہے تو کہیں دور پڑا ہوتا ہے، گرمی یا دھوپ میں یا سردی میں، تو یہ خواب کی طرح ایک عزیز چیز ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو بہت اطول الناس بنی آدم عمرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، کل عمر حضرت کی 1600 سال تھی۔ تو ملک الموت نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا، یا اطول بنی آدم کیف وجدت الدنیا وآلہا، کہ اے آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ عمر والے، آپ نے دنیا اور اہل دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ کَرَجُلٍ دَخَلَ مِن بَابٍ وَخَرَجَ مِن آخر، میں نے تو ایسا پایا کہ ایک گھر، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آدمی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ دنیا اتنی ہی حقیر اور قلیل چیز ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا تو اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو شرک کو اور کفر کو اور دنیا کو چھوڑو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے، اللہ دعوت دیتا ہے۔ سلام مانا امن کے گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، یا سلام مانا وہ گھر جس میں سلام ہوں گے، اور جنت دار السلام امن کا گھر ہے، اور سلام اس میں فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام۔ ویہدی، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ جب اللہ دنیا میں سیدھے راستے کی طرف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سیدھے راستے کی طرف اس لیے پہنچاتا ہے کہ اللہ دار السلام کی طرف ان کو بلا رہا ہے۔ للذین، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، احسنوا مانا اخلصوا، جنہوں نے اخلاص کیا اپنی عبادت کے اندر، الحسنہ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور الحسنہ مانا وہ جنت ہے، یعنی الحسنہ بمانا المکتوبۃ الحسنہ، المکتوبہ وہ بدلہ جو لکھا گیا ہے وہ حسنہ ہے، اور زیادتن کچھ اور اضافہ بھی ہے جو کہ اللہ کا دیدار ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا زیادت سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، و اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار نصیب کرنا ہے۔ ولا یراق وجوہہم قطر ولا ذلہ، احسان کا معنی یہ کہ عبادت میں اخلاص ہو، اس میں ریاکاری اور شہرت نہ ہو، شرک نہ ہو، وہ شرک سے پاک ہو۔ تو جن لوگوں کی عبادت شرک سے پاک ہے، خالص ہے، ان کے لیے الحسنہ، الجزاء الحسنہ، بہترین بدلہ ہے۔ ولا یراق وجوہہم، اور نہ ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلت، نہ ذلت، معنی یہ ہے کہ چہرے کالے نہ ہوں گے، اور ولا ذلت، اور چہروں کے اوپر تھکاوٹ کی، محنت اور ذلت کی جو آثار نظر آتے ہیں وہ بھی نہ ہوں گے۔ وہ ان پر رحقہ کا معنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا، گھیر لینا، تو نہ ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت ڈھانپے گی اور نہ چھائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا السیئات، برائیاں، شرک کیے، گناہ کیے، معصیت کی، جزاء سیئات، یہ عبارت ہے لہم جزاء سیئات، ان کے لیے بدلہ ہے برا، بمثلہا، اس جیسا جیسے انہوں نے گناہ برا کیا تھا۔ جزاء سیئات مانا برائی کا بدلہ، بمثلہا، اس جیسا برا ہوگا۔ برائی کی ہے تو بدلہ بھی برا ہے، اچھائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا۔ وترہقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان کے اوپر ذلت، ما لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ مانا من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من عاصم، کوئی بچانے والا۔ جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شفعاء ہیں، ہمیں بچائیں گے، لیکن بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، عبارت اصل میں اس طرح ہے مسودۃ وجوہہم،
یعنی وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، کأنما گویا کہ اغشیت پہنا دیا گیا وجوہہم ان کے چہروں کو قطعاً ٹکڑے من اللیل مظلمہ کالی رات کے، کالی رات اندھیرے کے ٹکڑے ان کے چہروں کے اوپر پہنا دیے گئے، گویا کہ وہ چہرے بالکل سیاہ کالی رات کی طرح کالے ہوں گے۔ یہ مظلماً حال بنتا ہے من اللیل سے، اس حال میں کہ وہ قطع من اللیل جو رات کے ٹکڑے ہیں وہ مظلماً وہ کالے ہوں گے، یا وہ رات کالی اندھیرے والی ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔